الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ اولیاء سے مدد مانگنا جائز ہے یا ناجائز؟ آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو دلیل دوں گا کہ اولیاء کرام سے مدد مانگنا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ دلیل یہ ہے، شیخ الاسلام حضرت سیدنا شہاب رملی انصاری شافعی علیہ رحمت اللہ کافی سے فتاوی طلب کیا گیا، یا سیدی ارشاد فرمائیں عام لوگ جو سختیوں یعنی مصیبتوں کے وقت مثلا یا غوث اعظم یا خواجہ غریب نواز کہہ کر پکارتے ہیں اور انبیاء کرام اور اولیاء اعظام سے فریاد کرتے ہیں، اس کی شرح شریف میں کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فتاوی دیا انبیاء و مرسلین علیہ السلام اور اولیاء علماء صالحین رحمت اللہ المبین سے ان کے وصال یعنی انتقال شریف کے بعد بھی استعانت و استمداد یعنی مدد طلب کرنا جائز ہے۔ اس کا حوالہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا۔ اب میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ آپ کے پاس کوئی غریب آیا اور وہ کیا کہتا ہے کہ بھائی آپ کے بچوں کا صدقہ میری کچھ مدد کر دو، آپ کے بچوں کا واسطہ میری کچھ مدد کر دو، کہتا ہی نہیں کہتا۔ ساتھ میں اگر وائف ہو تو وہ کہتی ہے چلو یار دے دو غریب کو، ہمارے بچوں کا صدقہ تو مانگ رہا ہے نا، نہیں بولتا۔ اسی طرح ہم اللہ پاک سے اولیاء کرام کا واسطہ، اولیاء کرام کا صدقہ مانگتے ہیں، کیونکہ اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، اولیاء کرام اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، اس لیے ہم ان کا صدقہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ اولیاء کرام کا واسطہ ہماری مغفرت فرما۔ اگر یہ مثال بھی آپ کو نہ سمجھ آئے، اب میں آپ کو ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو وہ روم میں ہوتا ہے، جہاں پر آپریشن وغیرہ ہوتا ہے والے روم میں ہوتا ہے، اور باپ باہر ہوتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ماں گود میں لے کر نہیں آتی، بلکہ نرس بچے کو گود میں لے کر آتی ہے، باپ سے ملوانے لے کر آتی ہے، نہیں آتی، یا پھر بچہ خود چل کے چلا جاتا ہے باپ کے پاس۔ یعنی بچہ نرس کا محتاج ہے، نرس اٹھا کر لے کر جائے گی باپ کے پاس، جب بھی وہ باپ کے پاس جا سکتا ہے، نہ تو وہ باپ کو پہچانتا ہے نہ کچھ۔ اسی طرح ہم گناہگار ہیں، ہمیں اولیاء کرام اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے کر جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں پر ہیں۔ ایک شاعر نے کیا خوب شعر فرمایا کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وسیلہ مانگنا ناجائز ہے، شرک ہے، صرف اللہ سے وسیلہ مانگنا چاہیے، میں آپ کو ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں۔ اب جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار وسیلہ مانگنا ناجائز ہے، شرک ہے، ناجائز ہے۔ اب وہ اپنی فیملی کے ساتھ کبھی سمندر کی طرف نہانے گئے، مثال کے طور پر سمندر کی طرف نہانے گئے، ان کا بچہ ڈوب گیا، وہ چلا کے کیا کہتا ہے، ابو مجھے بچا لیجئے۔ کیا کہتا ہے؟ ابو مجھے بچا لیجئے۔ ابو کو وہاں ابو کیا کہتے ہیں ان کے کہ مجھ سے وسیلہ نہیں مانگو، تم شرک کر رہے ہو، مجھ سے وسیلہ نہیں مانگو، اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مانگو۔ تو میرے بھائی کبھی کبھی بندوں سے بھی وسیلہ لیا جاتا ہے، بندوں سے بھی مدد لی جاتی ہے۔ اب جیسے دعا کے ساتھ ساتھ دوا کا بھی ہونا ضروری ہے، جب جا کے بندہ صحت یاب ہوتا ہے۔ وسیلہ مانگنا ناجائز نہیں ہے بلکہ جائز ہے، اولیاء کرام سے تو اور جائز ہے۔ جسے میں نے آپ کو پیچھے دلیل دی، اولیاء کرام سے وسیلہ مانگنا جائز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مغفرت فرما، اولیاء کرام کے صدقے ہماری مغفرت فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حافظ محمد شیخ امیر حمزہ قادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔